السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ اگلا روز اس کے لیے اہم تھا۔ دوپہر میں اچانک ہی آمنہ چلی آئی تھی، اس کی عزیز از جان دوست۔ زینب بڑی گرم جوشی سے ملی۔ آمنہ سے مل کر اسے نہ جانے کیوں اماں کی یاد آ جاتی تھی۔ شاید آمنہ سے اس کے میکے کی یادیں وابستہ تھیں۔ کیسی ہو آمنہ؟ پھر اس نے بغور آمنہ کا جائزہ لیا۔ دبلی ہو رہی ہو اور رنگت بالکل زرد ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ خوش تو ہونا اپنے گھر میں؟ اس نے قدرے تشویش سے پوچھا تھا۔ آمنہ خوش دلی سے ہنس دی۔ بہت خوش ہوں، بالکل مطمئن۔ تم اپنی سناؤ۔ راوی چین ہی چین لگتا ہے، وہ شوخی سے مسکرائی۔ ویسے یہ داستان امیر حمزہ تو تم کئی مرتبہ سن چکی ہو، آج تو تمہاری باری ہے، اپنی کہو۔ اپنے میاں صاحب کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھو۔ عادت کے مزاج کے کیسے ہیں؟ بہت اچھے۔ آمنہ کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ رقصاں تھی۔ انوار عادت کے مزاج کے بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، بہت نرمی اور ٹھہراؤ ہے ان کے اندر، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اور وہ ان کی بیٹی کنزا، ارے وہ تو بہت ہی پیاری بچی ہے، قانع اور صابر و شاکر، بالکل اپنے باپ کی طرح، مجھ سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے، تھوڑے سے ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی ہے مجھے، اور انوار دو سے بہت چاہتے ہیں، دیوانوں کی طرح۔ زینب نے اس کے چہرے پر اور لہجے میں کچھ کھوجنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ایک بات بتاؤ آمنہ، پھر اس نے پوچھ ہی لیا، تمہیں کبھی کبھی اس سے جیلسی نہیں فیل ہوتی؟ کنزا سے؟ آمنہ حیران رہ گئی، پھر دوسرے ہی لمحے ہنس دی۔ ارے نہیں زینب، بالکل نہیں، وہ تو ایک معصوم سی فرشتہ صفت بچی ہے، بن ماں کی بچی، اسے میری جیلسی کی نہیں، میری توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ انوار کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اسے بھرپور توجہ دے سکے جس کی وہ اس عمر میں متقاضی ہے۔ صبح جاب، شام کو ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں، انہیں تو بالکل وقت نہیں ملتا۔ اماں اس کی ہیں نہیں، میرے سوا کون ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اسے چاہنے والا؟ لیکن آمنہ، میں نے تو سنا ہے سوتیلی ماؤں کے دل ایسی بچیوں کے حق میں پتھر جیسے ہوتے ہیں۔ وہ متجسس لہجے میں بولی، تمہیں اس سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ پتہ نہیں، شاید ایسی ماؤں کے سینے میں دل ہوتے ہی نہیں جو عورت بچے سے محبت نہ کر سکے۔ زینب، سمجھو خدا نے اسے دل دیا ہی نہیں۔ دل گوشت کے اس ٹکڑے کا نام نہیں ہے جو سینے میں مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ دل تو نرم احساسات، نازک جذبات کے مجسمے کا نام ہے۔ زینب، اسے کوئی پتھر کیسے کر سکتا ہے؟ دل میں تو ہر لمحے خدا بستا ہے، خدا سے چوری چھپے کسی سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے، وہ بھی کسی معصوم بچے سے؟ تمہیں کیا کہوں آمنہ، تم تو دنیا سے نرالی ہو، ورنہ ایسی ماؤں کے ظلم و ستم کے قصے کس نے نہیں سن رکھے۔ دراصل بات ہوتی ہے جذبہ رقابت کی، جو عورت سوتیلی اولاد سے محسوس کرتی ہے۔ اسے اپنے شوہر کے قریب کوئی غیر وجود کھٹکتا ہے، شوہر پر تو کسی دوسرے کا حق برداشت ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اپنی بات مکمل کرتے کرتے اس کے ذہن میں فرخندہ آپا در آئیں۔ اسے کچھ ہی عرصے میں وہ کتنی بری لگنے لگی تھیں، محض اس لیے نہ کہ وہ احسن پر اپنا حق جتاتی تھیں۔ میں نے انوار سے شادی سے قبل ہی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کنزا کا حق ہر حال میں مجھ سے زیادہ رہے گا، مجھ سے بھی زیادہ اور میری اولاد سے بھی زیادہ۔ آمنہ نرمی سے مسکرا دی۔ ہر انسان اپنا محتسب آپ ہوتا ہے، ہر انسان اپنا محتسب آپ ہوتا ہے زینب، اور ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ لوگوں سے شکایت کم سے کم ہوتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، ذہن پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ تم تو مجھے ولی لگتی ہو آمنہ۔ زینب نے برا سا منہ بنایا۔ تمہارے جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ آمنہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا ہے، بس اب کچن کا رخ کرنے ہی والی تھی، اب جو تم کھانا چاہو گی وہی بنا لوں گی۔ دال چاول بنا لو زینب، ہری چٹنی کے ساتھ، اور اچار بھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ دال؟ زینب نے منہ بنایا۔ پہلی مرتبہ کھانا کھاؤ گی تم میرے گھر، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اچھا ایسا کرتی ہوں قورمہ بنا لیتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ خدارا نہیں، آمنہ نے ہاتھ جوڑے۔ سچ زینب، اس حالت میں گوشت کا ذکر تک اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بنا کسی تکلف کے وہی ڈش بتائی ہے جو کھانے کا میرا دل چاہتا ہے۔ آج کل دال اور اچار چٹنی کے سوا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس حال میں آج کل
زینب کو اس کے کچھ الفاظ معنی خیز معلوم ہوئے۔ اوہ! پھر اس نے آمنہ کو بغور دیکھا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ وہ ہنس دی۔ اس زرد رنگ کا یہی راز ہے، اب تو مطمئن ہو؟ بالکل، زینب ہنس دی۔ پھر وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ اسے ایک عجب سا احساس ہوا تھا، شاید آمنہ نے بھی اس کی یہ کیفیت کو بھانپ لیا تھا، تبھی پوچھنے لگی، زینب تمہاری شادی کو سال ہونے والا ہے نا؟ ہاں ہونے والا ہے، لیکن ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلو خدا بہتر کرے گا، اچھا ہے کچھ دن فارغ رہ کر گزار لو، پھر یہ فرصتیں کہاں ملتی ہیں۔ آمنہ نے ہنس کر کہا تھا۔ زینب بھی مسکرا دی، لیکن اس کا دماغ الجھ گیا تھا۔ شام کو احسن سے اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ لیجئے، وہ بھنا گئی، گویا میں نے کوئی پر لطف لطیفہ سنایا ہے۔ پر لطف لطیفہ؟ وہ مزید ہنسنے لگا۔ آخر اس میں ہنسنے والی بات ہی کیا ہے احسن؟ وہ برا مان گئی۔ کسی بات کو تو سیریس لے لیا کریں۔ اچھا بھائی، ہو گئے سیریس، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس میں بھلا پریشانی والی کیا بات ہے؟ کیا آزادی کے یہ چند دن برے معلوم ہو رہے ہیں؟ آزادی؟ اسے حیرت ہوئی۔ بچے کیا قید ہوتے ہیں، زنجیر ہوتے ہیں پیروں کی؟ آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے احسن؟ احسن قدرے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے زیادہ کس کو اچھے لگیں گے بچے زینب؟ محبتوں کا، رشتوں کا ترسا ہوا انسان ہوں میں، تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے 10-12 بچے دے۔ ہائیں، وہ گھبرا گئی۔ نہیں بھائی، بس 2-3 کافی ہیں، مجھ سے نہیں سنبھالے جائیں گے اتنے بچے۔ اسی خیال کے تحت تو کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ابھی تو تم نے خود کو ہی بمشکل سنبھالا ہے، میرا مطلب ہے مشکل سے ہوش سنبھالا ہے۔ کیوں؟ اس نے خفگی سے اسے گھورا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ بچہ سنبھالنا بہت مشکل کام ہے جانو، خود کو بھول جاتی ہے عورت۔ اور وہ جو اتنے بچے سنبھالتی ہیں عورتیں، وہ کیا بہت خاص الخاص ہوتی ہیں؟ وہ نااہلی کے اس سرٹیفکیٹ پر جل کر رہ گئی۔ احسن مزے سے منہ بنانے لگا۔ اسے زینب کو چڑھا کر مزہ آ رہا تھا۔ میں آپ کو بہت غیر ذمہ دار لگتی ہوں، بد سلیقہ۔ اسے مزید غصہ آیا۔ کسی عورت کے سلیقے کو جانچنا ہو تو اس کی الماری، اس کے پرسنل باتھ روم اور اس کا کچن بغور دیکھنا چاہیے، میں نہیں، سیانے کہتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ الماری تمہاری ایسی کنڈیشن میں رہتی ہے کہ ایک کپڑا باہر نکالو تو 10 کپڑے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ کچن تمہارا بس گزارے لائق ہی ہوتا ہے۔ رہ گیا باتھ روم تو وہ ہمیشہ تمہاری توجہ کا طالب بنا دہائیاں دیتا رہتا ہے۔ میں کوئی جمع دارنی تو نہیں ہوں۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی، پھر روحانسی ہو کر کہنے لگی، ہر وقت جھاڑو سنبھالے کیا باتھ روم میں گھسی رہوں؟ میں تھوڑا ہی کچھ کہتا ہوں، احسن نے اسے چمکارا۔ میں تو سیانوں کی بات بتا رہا تھا، اب ان سے کوئی پوچھے عورت کو اور کوئی کام نہیں جو وہ جھاڑو سنبھالے باتھ روم میں گھسی رہے؟ عورت ہے، جمع دارنی تو نہیں، وہ بھی میری زینب جیسی۔ اماں نے کبھی مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا، وہ بولنے لگی۔ میں تو بس کالج جاتی تھی یا گھر میں ہوتی تھی تو بستر میں گھسی کہانیاں پڑھتی رہتی تھی۔ اماں بہت عزیز رکھتی تھیں مجھے، سارے کام خود ہی کر لیتی تھیں، اور یہ کچن اور باتھ روم کے کام تو میں نے کبھی نہیں کیے۔ توبہ، گندی گندی نالیاں دیکھ کر متلی ہو جاتی ہے۔ وہ اماں کا گھر تھا زینب، یہ گھر تمہارا ہے۔ وہ قدر سنجیدگی اور نرمی سے بولا۔ اسے سجانا، سنوارنا، صاف ستھرا رکھنا تمہارا کام ہے۔ گھر عورت کی پہچان ہے زینو۔ زینب خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی بہت عزیز تھی، ان کا بڑا دھیان رکھتی تھی، وہ اسی لیے اسے کچن کے کاموں سے ہمیشہ سے ہی چڑ رہی تھی۔ لیکن آج احسن کی باتوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں کو کم اور گھر کو زیادہ غور سے دیکھتا تھا۔ بات بھی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے احسن بولا تھا، تم چاہو تو کسی ڈاکٹر سے ٹائم لے لو۔ نہیں، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ احسن کو گھریلو معاملات میں اس سے کئی شکایات تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی گھرستن ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں بچے کی ذمہ داری وہ غیر ضروری اور اضافی خیال کرتا تھا، ہر چند کہ اسے بچے بہت پسند تھے۔ احسن کے سو جانے کے بعد بھی وہ دیر تک اس موضوع پر سوچتی رہی۔
اگلے روز وہ احسن کے جاگنے سے قبل ہی بیدار ہو گئی۔ ہر چند کے ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا۔ اکثر و بیشتر احسن کے اٹھنے سے پہلے ہی چائے بنا لیا کرتا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا، آٹے کے پیڑے بنانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ احسن کو آملیٹ اور پراٹھے کا ناشتہ بے حد مرغوب ہے۔ وہ محض اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے سلائس اور فرائی انڈے سے ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا۔ بڑی محنت اور لگن سے اس نے پراٹھے تیار کیے، آملیٹ بنایا، چائے تھرموس میں نکالی۔ اتنی دیر میں وہ اٹھ کر چلا آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی معنی خیز نظروں سے اس نے ساری تیاریوں کا معائنہ کیا۔ خیریت؟ پھر وہ بولا، طبیعت ٹھیک ہے؟ باتیں نہ بنائیں، منہ دھو کر آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ آٹے والے ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے مصروفیت کے عالم میں کہا۔ میں جاگ گیا ہوں۔ وہ معصومیت سے سوچنے لگا، کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں؟ زینب نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھری کہ وہ چلا اٹھا۔ بس آ گیا یقین، اب جائیں جلدی سے منہ دھوئیں، ٹھنڈے ہو جائیں گے پراٹھے، بس 5 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ وہ مسکراتا ہوا بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کے دوران اس نے کئی بار اس کے پراٹھوں کی تہوں پر چائے کی خوشبو کی تعریف کی۔ زینب کا سیر و خون بڑھ گیا۔ سچ یار، مزہ آ گیا ناشتے کا۔ ایسا ناشتہ تو آدمی زندگی میں بس ایک آدھ بار ہی کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایسا ناشتہ ہر روز کر سکتے ہیں۔ زینب نے فراخ دلانہ پیشکش کی۔ جلدی اٹھنا کچھ ایسا زیادہ مشکل بھی نہیں۔ اب میں روز آپ کو ناشتہ بنا کر دوں گی، ٹھیک؟ نہیں یار، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ اچھی چیز کو کم ہونا چاہیے ورنہ اس کا لطف جاتا رہتا ہے۔ ایسا ناشتہ ہفتے میں بس ایک آدھ بار ہی مل جائے تو پورا ہفتہ زبان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہو۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ زینب برتن سمیٹنے لگی۔ احسن کے آفس چلے جانے کے بعد اس نے دل ہی دل میں دن بھر کے کاموں کی فہرست تیار کی۔ کل رات احسن نے مذاق میں جو شکایت کی تھی اس پر اس نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ وہ واقعی گھر کی جانب اتنی توجہ نہ دیتی تھی جتنی کہ دینے کا حق تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا شادی سے پہلے جب وہ احسن کے گھر آئی تھی تو پورا گھر احسن کی صفائی پسند طبیعت کا مظہر تھا۔ ہر شے نکھری ہوئی لگ رہی تھی، بستروں کی چادروں سے لے کر گھر کے فرش تک ہر شے جگمگا رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے ساری صفائی کو فرخندہ آپا کے ہنرمند ہاتھوں کا کمال جانا تھا، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ احسن خود بہت نفاست پسند طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے کام کے دوران صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی زینب کو کسی معاملے میں نہ ٹوکا تھا۔ وہ جس طرح کا بھی کام کرتی احسن کو شکایت نہ ہوتی تھی۔ کل نہ جانے کس خیال کے تحت اس کے لبوں پہ وہ چند جملے چلے آئے تھے جن میں شکایت بھی تھی اور طعنے بھی تھے، اور زینب نے طے کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اسے کبھی وہ الفاظ دہرانے کا موقع نہ دے گی، بلکہ اپنے بارے میں اس کے خیالات ہی بدل ڈالے گی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی اور احسن کی الماری صاف کی، سارے کپڑے استری کر کے ہینگروں میں ڈالے، غیر ضروری اشیاء ڈسٹ بن کے نظر کیں، ضروری کاغذات فائلوں میں لگائے، جوتے جھاڑ کر ترتیب سے رکھے۔ پھر وہ کچن کی جانب متوجہ ہوئی، برتن دھو کر الماری میں بند کیے اور پورا کچن دیواروں سمیت دھو ڈالا، سنک کو رگڑ رگڑ کر چمکایا، چولہے صاف کیے۔ جب وہ کچن سے نکل رہی تھی تو اس کی جگمگاہٹ دیکھ کر اس کا اپنا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے یاد آیا شادی سے قبل کچن بالکل ایسا ہی تھا۔ بعد میں زینب کی بے مہری اور بے توجہی نے اسے وہ کالک زدہ روپ عطا کر ڈالا تھا۔ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کام ہر چند کے بہت مشکل تھا اور اس کی نرم و نازک طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا، پھر بھی دل پر جبر کر کے اس نے اچھی طرح سے صفائی کی، ٹوائلٹ باؤل، ٹائلز، واش بیسن اور آخر میں آئینہ، ہر چیز کو رگڑ رگڑ کر چمکا دیا۔ سوڈے اور صابن سے اس کے نرم ہاتھوں پر خراشیں پڑ گئیں اور ان میں جلن ہونے لگی۔ گیلی گیلی چپلوں سے اسے گھن آنے لگی، لیکن اس نے کمرے اور پھر صحن تک کی صفائی کر ڈالی، سارے گملوں کو ترتیب سے لگا کر صحن دھو دیا، سیڑھیاں نیچے تک صاف کرائی، پھر اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جس وقت وہ نہا کر نکلی اس کا جوڑ جوڑ دہائیاں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ہمت سے زیادہ کام کیا تھا اور اب اس میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ ایک روٹی ہی بنا کر کھا لے۔ وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور چند لمحوں میں غافل ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں تک بے سدھ لیٹی وہ جسم میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کرتی رہی۔
اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور جسم حد درجہ گرم تھا۔ کاندھوں کی حالت قابل رحم تھی، گردن نادیدہ بوجھ سے ڈھلی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی تو اسے احساس ہوا اس کی آنکھ کال بیل کی آواز سے کھلی تھی۔ یقیناً احسن کی واپسی ہو چکی تھی اور وہ نہ جانے کب سے بیل دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کمال کرتی ہو یار، کیا گھوڑے گدھے اونٹ ہاتھی سب بیچ ڈالے تھے؟ 15 منٹ ہو گئے ہیں مجھے نیچے کھڑے ہوئے، میں تو ڈر ہی گیا تھا، پھر سوچا شاید تم باتھ روم میں ہو۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ خیریت؟ وہ چونکا، پھر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ اوہ، تمہیں تو ٹیمپریچر ہے زینو، کوئی دوائی لی؟ نہیں، میں تو بس سو گئی تھی۔ اس نے دونوں کنپٹیاں دبائیں۔ تھکن ہی اتنی ہو گئی تھی؟ تھکن؟ وہ حیران ہوا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جالے اتارے گئے تھے، چھت اور دیواریں صاف تھیں، بستروں کی چادریں تبدیل کی گئی تھیں، فرش حد درجہ صاف نظر آتا تھا۔ اوہ، تو صفائیاں ہوئی ہیں، کس خوشی میں؟ وہ مسکرایا۔ بس یوں ہی۔ وہ واپس لیٹ گئی۔ اور میں نے کچھ پکایا بھی نہیں ہے۔ خیر، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں قریبی دکان سے کچھ لے آتا ہوں، بلکہ تمہاری دوائی بھی لانی ہے، لیکن یہ اتنی صفائیاں، خیر تو ہے؟ اس نے باہر نکل کر پورے گھر کا جائزہ لیا، کچن دیکھا، باتھ روم میں جھانکا۔ واہ بھائی، بڑا روپ دیا ہے۔ زینب نے دیکھا، اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی، پل بھر میں اس کی ساری تھکن رفع ہو گئی، کاندھوں کا درد غائب ہو گیا۔ واؤ بھائی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، صفائی ہو تو ایسی جس کے بعد انسان 2 دن تک بستر سے نہ اٹھ سکے، ٹیمپریچر ہو جائے۔ میں نے کبھی اتنا کام کیا جو نہیں، وہ اترائی۔ میں نے تو اب بھی نہیں کہا تھا جانو، وہ بڑی محبت سے بولا، یہ سب تو تم نے اپنی خوشی سے کیا ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ گھر کا چپا چپا تمہارے وجود کی گواہی دے رہا ہے، مجھے خوشی نہ ہوگی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، اور اس کی محنت اور اس محنت کا کچھ انعام دیا جائے تمہیں تو کیسا رہے؟ آپ کی تعریف ہی میرا انعام ہے، اس نے جھینپ کر کہا تھا۔ نہیں بھائی، زیادتی ہوگی۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ زینب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنا ہنی مون جو کہیں کھو گیا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں الجھن ابھری تو وہ ہنس دیا۔ بونس ملا ہے آج، پورے 25,000 ہیں، گن لو، کافی ہوں گے نا اپنے ہنی مون کے لیے؟ زینب کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو بھر آئے۔ سچ احسن، مجھ جانو؟ وہ ہنس پڑی۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ احسن نے اسے پیار سے ٹال دیا ہے اور اب کبھی وہ یہ ذکر دوبارہ نہ دہرائے گا، لیکن وہ اپنی زبان کا پابند نکلا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے، اب اسی خیال کے تحت کہ جب بھی بونس ملا میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ یہ ضرور ہے کہ میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی کمپنی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے۔ خوش ہونا بہت، اتنی اس نے بازو پھیلا کر دکھائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا، میں کھانا لاتا ہوں اور تمہاری دوا۔ صرف کھانا لے آئیں، دوا کی اب ضرورت نہیں، وہ شوخی سے بولی۔ میرا بخار بھی اتر چکا ہے اور میرے سر میں درد بھی نہیں ہے۔ احسن نے اس کا ماتھا چھوا اور ہنس دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تھکن کا بخار خوشی کی گولی سے منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن ڈوز ذرا ہائی پاور کا ہونا چاہیے۔ دونوں ہی بے ساختہ ہنس دیے۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ خوشی خوشی اپنے کپڑوں کا انتخاب کر رہی تھی، آواز پر چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے سے صوفیہ اندر جھانک رہی تھی۔ اوہ تم، وہ مسکرائی، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ زینے کا دروازہ کھلا تھا، بیل دینے کا مجھے دھیان نہیں رہا۔ بیٹھو تو صحیح، آ بھی گئیں تو کیا ہوا، میں تم سے پردہ تو نہیں کرتی، اور پھر میں بھی اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ زینب مسکرائی۔ احسن تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھی رہی۔ زینب کے سامنے آ کر ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ وہ سوٹ کیس اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ اطمینان سے کپڑے ایک طرف کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شادی کے بعد ہم کہیں گھومنے نہ جا سکے تھے، اب جا رہے ہیں۔ اوہ، صوفیہ یک لخت مرجھا سی گئی۔ کتنے دنوں کے لیے؟ یہی کوئی 10-15 دن، جتنے دن کی چھٹی منظور ہو جائے۔ زینب نے اس کے چہرے پر لہراتے سایوں کو بغور مشاہدہ کیا۔ یہ لڑکی شاید
احسن کی اس سے شادی کو اب تک ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ زینب کو پہلے اس پر ترس آیا کرتا تھا، آج نہ جانے کیوں غصہ آ گیا۔ کسی کام سے آنا ہوا، وہ رکھائی سے پوچھ بیٹھی۔ جی، وہ کسی خیال سے چونکی تھی۔ نہیں، میں فارغ تھی، سوچا میں لاؤں، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ جی نہیں، آپ نے نہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، وہ طنز سے مسکرا دی۔ جی، صوفیہ کے چہرے پر حیرانی لہرائی۔ میں سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں۔ پھر زینب کو اپنے خراب رویے کا احساس ہوا، وہ سنبھل گئی۔ چائے بناؤں تمہارے لیے یا کچھ ٹھنڈا پیو گی؟ اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ اطمینان سے اپنی پیکنگ کریں، میں پھر کسی دن آؤں گی۔ ارے بیٹھو بھائی، پیکنگ تو میں رات کو بھی کر سکتی ہوں، یہ ایسا کون سا لمبا چوڑا کام ہے؟ زینب اسے روکتی ہی رہ گئی، لیکن وہ پھر رکی نہیں، معذرت کر کے چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ سوچنے لگی تھی، ہمیشہ اسی طرح آتی ہے، چھلاوے کی طرح۔ نہ جانے یہ مجھ سے ملنے آئی تھی یا… وہ اس سے آگے نہ سوچ پائی تھی۔ اسے بڑی زور کا چکر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کسی غیر مرئی چیز کو تھامنا چاہا، پھر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ عجیب سی کیفیت تھی، دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا، آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے سے ناچنے لگے تھے۔ ایسے میں فرخندہ آپا رحمت کا فرشتہ بن کر نازل ہوئیں۔ زینب، ارے! وہ چونک اٹھی۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے زینب، خیریت تو ہے؟ انہوں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر لائیں۔ یہ لو پانی پیو۔ زینب نے 2 گھونٹ لیے تو اسے قے ہو گئی۔ اوفو، تو یہ معاملہ ہے؟ فرخندہ آپا فکر مند ہوئیں۔ تم لیٹ جاؤ بیٹی، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ایسے میں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہائے! وہ کرہانے لگی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا آپا، یوں اچانک جیسے جسم میں جان ہی نہیں؟ خیر ہے بیٹی، اللہ کا فضل ہوا ہے۔ کب سے ایسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھنے لگیں۔ تب زینب کی سمجھ میں ان کا مطلب آ گیا۔ اسے عجیب سی جھیپ محسوس ہوئی۔ مجھے تو آج پہلی مرتبہ ہی، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چلو احسن آئے تو ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، بلکہ میں تمہیں یہی کہنے آئی تھی، احسن کا فون تھا، وہ ذرا لیٹ ہو جائے گا، میں لے چلوں ڈاکٹر کے پاس؟ یہیں گلی کے کونے پر کلینک ہے۔ زینب نے چند لمحے تامل کیا، پھر تیار ہو گئی۔ اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی اور احسن کا بھروسہ نہ تھا وہ کتنی دیر سے آتا۔ چادر اوڑھ کر وہ فرخندہ آپا کے ساتھ چل پڑی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ یوں ہی تسلی کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، ویسے سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا۔ کوئی دوائی وغیرہ؟ فرخندہ آپا پوچھنے لگیں۔ نہیں، کوئی دوائی نہیں، ڈائٹ وغیرہ اچھی لیں اور آرام کریں، کوئی ٹینشن وغیرہ نہ لیں، زیادہ ہیوی کام سے پرہیز کریں۔ اس نے کافی ساری ہدایات اسے ذہن نشین کرا دی تھیں۔ واپسی پر فرخندہ آپا نے اس کے لیے پھل وغیرہ خرید لیے۔ وہ منع کرتی رہ گئی۔ آپا احسن خود لے آئیں گے، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ لو، اس میں زحمت کی کیا بات، بیٹی جیسی ہو میرے لیے۔ احسن تو دیر سے آئے گا، میں تمہیں جوس وغیرہ نکال دوں گی۔ گھر آ کر انہوں نے بسِط اصرار سے جوس پلایا، پھل کاٹ کر اس کے پاس رکھے اور بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہیں۔ اس حال میں جی بہت گھبراتا ہے، اکیلی عورت تو بہت پریشان ہوتی ہے۔ خیر تم فکر مت کرنا، میں ہوں نا یہاں، دھیان رکھوں گی تمہارا، خدا تمہاری گود ہری کرے، ساتھ خیریت کے، سمجھو گھر میں رونق ہی رونق ہوگی۔ وہ اس قدر خوش نظر آ رہی تھیں کہ زینب کو حیرت ہونے لگی۔ کب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا میرے احسن کو بیٹا دے، اس نے میری دعا قبول کی، یا خدا تیرا شکر ہے۔ وہ بڑی لگن سے کبھی اس سے، کبھی خود سے، کبھی خدا سے مخاطب تھیں۔ زینب نے انہیں اتنا خوش کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ واقعی احسن کو بے حد چاہتی تھیں۔ اسے یقین آ گیا۔ احسن آیا تو ایک غیر متوقع سچویشن دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ پھر جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو اس کے چہرے پر روشنیاں جل اٹھیں، لیکن فرخندہ آپا کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ اظہار نہ کر سکا۔ زینب فرخندہ آپا کے جلد چلے جانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ اپنی دھن میں احسن کو نہ جانے کیا کیا ہدایت دیے جا رہی تھیں۔ ہم لوگ تو ویسے بھی گھومنے جا رہے ہیں آپا، احسن انہیں خوشی خوشی بتانے لگا، اس کا دل تو ویسے ہی لگا رہے گا 10-15 دن۔ ہائیں، وہ اچھل پڑی۔ باولے ہوئے ہو، اس حال میں بچی کی شامت بلوائی ہے، خبردار جو اسے گھر سے نکالا، پہلی مرتبہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رنگ میں بھنگ ڈالنے لگی تھیں۔ کیا مطلب آپا؟ احسن تشویش سے پوچھنے لگا۔
کیا اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی خطرے کی بات ہے؟ بیٹا اس حال میں ڈاکٹر سفر سے، تھکان سے منع کرتے ہیں، اور پھر ہم نے تو یہی سنا ہے بزرگوں سے کہ لڑکی کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، کبھی مجبوراً نکلنا پڑ جائے تو اور بات ہے، ویسے تم لوگ چاہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لو۔ احسن گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ فرخندہ آپا چلی گئیں تو وہ اس کے قریب آ بیٹھا، لیکن اس کے تیور بگڑ چکے تھے۔ بس اب آپ ان کے کہنے پر بنا بنایا پروگرام نہ بگاڑ دیجیے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یار زینی، آپا ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، ٹرین کا سفر تو ویسے بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، پھر گھومنا پھرنا تو انسان کو جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے۔ اس نے رسانیت سے سمجھایا۔ زینب کا منہ پھول گیا، ساری خوشی غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس مصیبت کو بھی اس وقت نازل ہونا تھا۔ وہ بگڑ کر بولی، زینو۔ احسن کو اس کی بات بہت بری لگی۔ یار کچھ ہوش کے ناخن لو، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ پتہ ہے کتنی خراب بات کی ہے اس وقت؟ پتہ ہے مجھے، میرے نصیب میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ وہ منہ چھپا کر رونے لگی کہ اتنی محنت سے پیکنگ کی تھی، کپڑوں کا انتخاب کیا تھا۔ ارے یار تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر چلیں گے، 2 نہیں 3 بن کر۔ اس نے قدرے شوخی سے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ جی ہاں، میرا دماغ خراب ہے جو میں وہاں جا کر پوتڑے دھوتی رہوں۔ احسن کو ہنسی آ گئی۔ اور یہ فرخندہ آپا، یہ تو قاتل ہے میری خوشیوں کی، مجال ہے جو یہ میری کوئی سی خوشی سلامت رہنے دیں، اسی وقت چھری چلا دیتی ہیں۔ یا خدا! احسن نے سر تھام لیا۔ اب ان کا کیا قصور؟ انہوں نے تو تمہارے بھلے کی بات کی ہے، مجھے نہیں چاہیے ان کی ہمدردیاں۔ وہ زور سے بولی، اپنے پاس رکھیں۔ احسن نے مناسب جانا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ چند روز ایسے ہی بد دلی سے گزر گئے۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور موڈ بھی خراب تھا۔ وہ منہ سر لپیٹے سارا دن پڑی رہتی۔ فرخندہ آپا روز آتی، اس کے مختلف کام نمٹا دیتی، اسے کھانا، دودھ، جوس وغیرہ بضد اصرار پلاتی، لیکن وہ ان سے زیادہ کلام نہ کیا کرتی تھی، بس ضرورت کی کوئی بات کر لیتی تھی، وہ بھی تیوریوں پر بل ڈال کر۔ ان کو اس بات کی چندہ خبر نہ تھی کہ وہ ایسا ناراضگی میں اور کسی خفگی کے تحت کرتی ہیں۔ انہوں نے اس کو بھی اس کی طبیعت کی خرابی پر محمول کیا تھا۔ احسن اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ وہ آفس سے جلد آ جاتا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کیا کرتا، لیکن فی الحال وہ اسے بھی زیادہ لفٹ نہ کرا رہی تھی۔ اسے نہ صرف فرخندہ آپا سے بلکہ احسن سے بھی سخت شکایت تھی۔ وہ فرخندہ آپا کی ہر بات کو اب تک ایمان کا درجہ دیتا تھا، اور زینب اس کے نزدیک کم عقل اور بے وقوف تھی۔ کتنے خواب بن ڈالے تھے اس کی آنکھوں نے محض 2 دن میں، اور محض 2 دنوں میں ہی خواب جیسے کوئی نوچ کر لے گیا تھا۔ اسے تو دل ہی دل میں اس آنے والے وجود سے بھی چڑ سی ہو گئی تھی۔ سارا دن دل خراب رہتا، رات کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی اور یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا دبائے جاتا ہے۔ ابھی تو مشکل آسان ہونے میں مہینوں باقی تھے اور وہ ابھی سے اکتا گئی تھی۔ زینب، ایک دن فرخندہ آپا ایک لفافہ اٹھائے چلی آئیں۔ یہ خط آیا ہے تمہارا لندن سے، سائن کر دو۔ لندن سے؟ وہ غائب دماغی سے بولی، پھر چونک اٹھی۔ ضرور فارحہ کا ہوگا۔ کتنے دن بعد اسے کوئی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سائن کیے اور پین اور رسید فرخندہ آپا کو تھما کر لفافہ چاک کرنے لگی۔ ایک خط اور کئی تصویریں اس کے تکیے پر بکھر گئی تھیں۔ اس نے خط کھولا، لکھا تھا، پیاری زینب، سدا خوش رہو، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگی۔ میں لندن آ چکی ہوں اور اپنا فلیٹ سیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کر رہی ہوں، یعنی تمہیں خط لکھنے کا۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہوں۔ دراصل نئی جگہ کا چارم اتنا تھا کہ کتنے ہی دنوں تو میں نے امی ابو سے فون پر بات تک نہ کر سکی۔ سارا دن گھر کی سیٹنگ کرتی اور شام کو میں اور فیصل گھومنے نکل جاتے۔ چند ہی دنوں میں لندن گھما ڈالا ہے فیصل نے مجھے۔ بہت اچھا شہر ہے، مجھے بہت پسند آیا، یا شاید نئی جگہ کی بات ہے۔ ویسے اگلے ماہ ہم لوگ پورا یورپ گھومنے جا رہے ہیں۔ اتنی ایکسائٹمنٹ ہے مجھے، رات کو نیند نہیں آتی۔ اگلا خط تمہیں ٹور سے واپس آ کر لکھوں گی۔ اپنی اور اپنے فلیٹ کی تصویریں بھیج رہی ہوں۔ ہے تو چھوٹا سا فلیٹ، لیکن میں نے اسے بڑے چاؤ سے سنوارا ہے۔ تصویریں دیکھو اور میرے ذوق کی داد دو۔ اور ہاں، تمہارا ایڈریس اگر تبدیل ہو جائے، جس کی اب مجھے امید باقی نہیں رہی، تو میرے میکے اطلاع کر دینا۔
میں اکثر وہاں فون کرتی ہوں۔ اور تم کیسی ہو؟ کیا پروگریس ہے؟ احسن بھائی کا کیا حال ہے؟ تفصیل لکھو، میرے گھومنے کے لیے جانے سے پہلے تمہارا خط آ جانا چاہیے۔ تمہاری دوست فارحہ فیصل۔